حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے میں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے اتنا حصہ تلاوت کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، پہلے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے، یعنی امر کا صیغہ ہے کہ تمہاری خواہش پر نہیں چھوڑا۔ ایک ہوتا ہے نا میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر بندے کو نہیں چھوڑا کہ جیسے تم چاہو تمہاری مرضی، نہیں، اللہ پاک نے حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے حکم دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی عبادت کرو تو اللہ کی کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ یہ توحید ہے، عقید توحید، ایک اللہ پر ایمان، اور عقید توحید ایک اللہ کی عبادت۔ عبادت کے بعد پھر آتی ہے تعظیم۔ عبادت میں اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہو۔ اب اللہ میں، اللہ کی ذات پاک میں عبادت اور تعظیم دونوں جمع ہیں، یعنی اللہ کی تعظیم بھی ہے۔ تعظیم کا معنی ادب، تعظیم و تکریم، عزت، ادب۔ تو اللہ کی ذات کی عزت بھی ہے اور تعظیم تکریم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک میں تو دونوں صفات جمع ہو گئی، دونوں خوبیاں، کہ وہ عبادت کا بھی مستحق اور وہ تعظیم کا بھی مستحق۔ اب جب تعظیم کی بات آئی تو پھر والدین، اساتذہ، مرشدان پاک اور اپنے سے بڑے، یہ سب آ گئے۔ تو باقی جہاں تعظیم ہے وہاں عبادت نہیں، وہاں صرف تعظیم ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم میں نبی داخل، تعظیم میں صحابی داخل، تعظیم میں اہل بیت داخل، تعظیم میں ولی داخل، تعظیم میں ماں داخل، تعظیم میں باپ داخل، تعظیم میں پیر و مرشد داخل، تعظیم میں استاذ داخل، تعظیم میں اپنے سے بڑا داخل۔ یہ تعظیم ہے، یعنی عزت کرنا، ادب کرنا۔ تو یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خود حکم دے دیا۔ اگر تعظیم بھی شرک ہوتی، اگر تعظیم بھی کفر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفریق کر دی، فرق بتا دیا کہ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اب تعظیم آ گئی کہ والدین ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک سلوک۔ اور نیک سلوک میں بہت سی باتیں ہیں، اس میں جانی سلوک بھی ہے اور مالی سلوک بھی ہے، یعنی ایک وہ تعظیم جس میں کچھ خرچ ہی نہیں ہوتا وہ بھی داخل، ہاتھوں سے کوئی کام کر دینا، ہاتھوں سے ان کی کوئی خدمت کر دینا، زبان سے کوئی اچھا کلمہ ان کے سامنے کہہ دینا، ان کے لیے چل پھر کر کوئی خدمت کا کام کر لینا، اس میں کچھ خرچ نہیں ہو رہا، تو یہ بھی نیک سلوک ہے۔ اور ایک ہے مالی سلوک، کہ اپنے پیسے سے ان پر کچھ خرچ کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے، وہ اس کے مستحق ہے کہ اولاد اپنا پیسہ، اپنا مال اپنی ماں یا اپنے باپ پر خرچ کرے تو سمجھے کہ میں اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہوں، یعنی سوچ یہ رکھے کہ یہ میں کسی اور پہ نہیں خرچ کر رہا، یہ تو میں خود اپنی ذات پر کر رہا ہوں، احادیث کی روح سے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اب والدین پر کوئی احسان تو نہیں کر سکتا، اولاد کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جتنا بھی نیک سلوک کر لے ماں باپ کے ساتھ، کبھی دل میں یہ شائبہ نہ لائے کہ میں نے احسان کیا، نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا معنی یہ ہے کہ اچھا سلوک، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں نے احسان کیا، معاذ اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ ماں باپ کا احسان ہے اولاد پر کہ زندگی میں وجود بخشا اللہ نے اور اس کو سنبھالا ماں باپ نے، تعلیم اور تربیت کا ذمہ اٹھایا ماں باپ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر دین اسلام میں اتنی وسعت ہو گئی، اتنی فراخی ہو گئی حسن سلوک میں ماں باپ کے لیے کہ اس میں کافر اور غیر کافر، مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہ رہی، کہ نیک سلوک ماں باپ کے ساتھ، اگر مسلمان ہیں ماں باپ تب بھی، اور ماں باپ مسلمان نہیں تب بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا لازم ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک، ظالمانہ سلوک منع ہے، چاہے ماں باپ کافر ہو، چاہے ماں باپ غیر مسلم ہو، مگر ماں یا باپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ، ظالمانہ سلوک یا ایسا رویہ، ایسا سلوک جو ناپسند ہوتا ہو معاشرے میں، لوگ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ تو ناپسند سلوک ہے، تو وہ سلوک منع ہے۔ آگے جو آیت شریفہ کا حصہ ہے اس میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے ہوں نہ کہنا، اف نہ کہنا ان کے سامنے، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ بتا رہا ہے، عالم یا مفتی یا مولوی نہیں بتا رہا، اپنے پاس سے اللہ کا حکم بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے سامنے، یعنی ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور اللہ نے ان کو ایسی عمر بخش دی کہ تیرے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے، تو فرمایا فلا تقل لہما افن، تو ان کے سامنے ہوں نہ کہنا، یعنی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا کہ جس کو سن کر وہ سمجھے کہ لو بھائی آ گئی شامت ہماری، یہ دن ہم کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا ہم نے۔ یعنی ماں باپ کے سامنے ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکالنا جس سے ان کو ناگوار محسوس ہو اور وہ سمجھ جائیں کہ اب وقت آ گیا ہمارا کہ ہمیں اولاد کے طعنے، تشنی، زبان درازی، بدتمیزی، یہ سب دیکھنی پڑے گی۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمائے ان دونوں کو جھڑکنا بھی مت۔ اب دیکھیں ان دونوں میں سے جھڑکنا اور اف، یہ دونوں والدین تو کر سکتے ہیں اولاد کے ساتھ، اولاد کچھ کہے تو والدین ہوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ہوں کیا کہہ رہے ہو، یہ ماں باپ تو کہہ سکتے ہیں۔ جھڑکنا ماں باپ کر سکتے ہیں، ماں باپ کو اختیار ہے، جھڑک سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ماں باپ کے لیے جائز ہے۔ مگر بات یہاں ہو رہی ہے اولاد کے فرائض کی، کہ اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے۔ تو ماں باپ کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ تم نہ ان کو اف کر سکتے ہو، تم نہ ان کو جھڑک سکتے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کرو، یعنی تمہیں تو حکم یہ ہے کہ تم ان کی تعظیم کرو، کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، ادب سے پیش آؤ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو نام لے کر بھی نہ پکارو۔ ہر بچے کو اپنے باپ کا نام معلوم ہوتا ہے، اولاد کو اپنی ماں کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، باپ کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں کا نام کیا ہے، میری باپ کا نام کیا ہے۔ لیکن پکارتے وقت فقہا نے فرمایا ماں باپ کو نام لے کر نہیں پکار سکتے، بیٹا یا بیٹی، بلکہ وہ الفاظ سے پکاریں گے جو معاشرے میں ان کے ادب کو سامنے رکھ کر رکھے گئے ہیں، وہ القاب ہے نا، کوئی ابا کہے گا، کوئی ابو کہے گا، کوئی بابا کہے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ نام لے کر پکارے، نہیں، یہ بھی ادب میں داخل کیا ہے فقہا نے کہ تعظیم یہ بھی ہے ماں باپ کی، کہ نام لے کر نہ پکارو، یہ خلاف ادب ہے، ان کی دل آزاری ہے۔ اور تواضع اختیار کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو، ان کے سامنے انکساری کرو۔ تم پڑھ لکھ کر کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤ، ماں باپ کے سامنے تم بچے ہو، یوں سمجھو کہ ان کے سامنے تو میں بچہ ہی ہوں، دوسروں کے سامنے میں افسر ہوں، دوسروں کے سامنے میں پتہ نہیں کتنا بڑا عہدے دار ہوں، کتنا بڑا میں اعلیٰ قسم کا کوئی بندہ ہوں، مگر اپنے ماں باپ کے سامنے تو میں بچہ ہوں۔ یہ ہے ان کی تعظیم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، یعنی نرمی، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو ان کے سامنے، بچ جاؤ، مطلب یہ بچھنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے کیا دعا کرو، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی اب دعا بھی سکھائی کہ بیٹا یا بیٹی دعا کرے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا،
جب میں اپنے آپ کو الٹا نہیں سکتا تھا، پلٹا نہیں سکتا تھا، کروٹ نہیں لے سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اپنا پیشاب پخانا دھو نہیں سکتا تھا. یہ سب باتیں یاد کریں بڑے ہو کر، بیٹا یا بیٹی ریکال کرے. کسی دوسرے کو دیکھے بچے کو تو ذہن دوڑائے کہ میں بھی تو ایسے ہی بچہ تھا. تو میرے باپ باپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہوگا، جو خدمت میری کی ہوگی، مجھے تو یاد بھی نہیں. میں تو اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کیا معلوم کہ مجھے کس طرح کھلایا پلایا، کس طرح مجھے اٹھایا بٹھایا، کس طرح مجھے سلایا، میرے لیے کتنی مشقت برداشت کی میری ماں نے، میرے باپ نے بھی، دونوں نے. اللہ دونوں کا ذکر فرما رہا ہے نا یہاں. والدین کا معنی ماں اور باپ، اور یہاں ماں باپ دونوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، کسی ایک کو نہیں. ماں کا بھی حق ہے اولاد پر، ہاں البتہ اتنا ہے کہ اللہ نے ماں کا حق زیادہ بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں. اس کے بعد باپ کا حق رکھا ہے، مگر یہ نہیں کہ باپ کا حق رکھا ہی نہیں ہے، الگ الگ رکھا ہے. چنانچہ یہاں تک جو بات آ رہی ہے، جو اب وہ آپ نے سن لیا کہ زندگی کی بات ہے، ماں باپ کی زندگی کی بات ہے نا، یہ تو آپ نے سن لیا ہے نا. یہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، ماں باپ کے حقوق، یہ ان کی زندگی کی بات ہے. ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو وہ زندہ ہے، البتہ بوڑھے ہو گئے. تو ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں، کچھ نہ کرتے ہوں، کوئی کام کے قابل نہ رہے، وہ خالی گھر کے اندر بیٹھے رہیں تو بھی برکت ہے. یہ نقطہ اگر اولاد سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے کہ ماں باپ کسی کام کے قابل نہ رہیں، بلکہ ایسے ہو جائیں جیسے محتاج ہوتا ہے کوئی، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. لیکن جب زندہ ہیں تو گھر برکت سے خالی نہیں ہوگا. ماں باپ کی برکت اللہ نے قرآن میں رکھ دی، ماں باپ کی خدمت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ڈائریکٹ، بلا واسطہ، براہ راست. یہ جو آیات آپ سن رہے ہیں قرآن مجید کی آیت شریفہ، آیت نمبر 23 اور 24 کی بھی میں نے آگے بات کر دی، تو اس میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جو احکام دیے وہ ایک سے زیادہ دیے ہیں، تاکہ اولاد کو معلوم ہو جائے کہ تم ایک کیا 1000 بھی حسن سلوک کرو تو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دھوپ میں جلتی ہوئی ریت میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کے حج کے مناسک ادا کیے، یعنی ایسی مشقت اٹھائی اپنی ماں کے لیے کہ کاندھے پر بٹھا کر جلتی ہوئی ریت پر، گرم ریت پر چلتا رہا ہوں کاندھے پر اٹھا کر. تو کیا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں بہت اچھا کر دیا، بڑا حق ادا کر دیا، نہیں فرمایا نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا اس نے جو تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے جو مشقت اٹھائی، تو نے اس کا ایک حق بھی ادا نہیں کیا. یہ جو تو نے ریت پر کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا نا، تو نے ابھی اس کا حق ادا تھوڑی کیا ہے، تاکہ تیرے اندر یہ غرور نہ آ جائے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا، بھائی احسان کر دیا ماں کے اوپر. کوئی باپ کی خدمت کرے تو کہے میں نے احسان کر دیا باپ پر، تو نہیں. اب یہ بات تو آ گئی تھی ماں باپ کی زندگی کی، ٹھیک ہے نا، کہ ابھی ماں باپ نظروں کے سامنے ہیں، اولاد دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اب تو ان پر اپنا رحم فرما کہ یہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، خود بھی چل پھر نہیں سک رہے. مگر ایک دن وہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ میں بھی تو چل پھر نہیں سکتا تھا،
مجھے بھی تو انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، میں استنجا بھی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کرایا، تو اے اللہ تو ان پر اب رحم فرما۔ یہ تو بات وہ ہو گئی کہ جو ماں باپ کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ اب ذرا آ جائیے، ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو کیا اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب قصہ ختم، کہانی ختم، گیم از اوور؟ نہیں، یعنی حقوق ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ کوئی کہے گا بھائی ماں باپ تو ہے نہیں، یہ تو ماں باپ کے زندگی کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ ان کے سامنے جھڑکنا مت، ان کے سامنے اف مت کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے عاجزی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ تو زندگی کی بات تھی نا، اب کہاں ہے زندہ ہو؟ اب تو چلے گئے اللہ کے پاس، اب میری تو جان چھوٹ گئی، میں تو فارغ ہو گیا ہوں اب ان کے حقوق سے۔ تو نہیں، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں ایک رسالہ شامل کیا، اور اس میں اعلی حضرت نے رسالے کا نام الحقوق لطرح العقوق، نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل۔ اس میں ایک سوال ہے، اور سوال کیا کیا کسی نے؟ استفتاء۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے کہ بعد فوت ہو جانے والدین کے اولاد پر کیا حق والدین کا رہتا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ آپ غور سے سنیے کہ ماں باپ تو زندہ تھے، وہ تو قرآن نے حق بتا دیا، اب ماں باپ نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اب کیا حق رہتا ہے؟ تو اعلی حضرت نے احادیث کی روشنی میں ماں باپ کے حقوق پر فتویٰ دیا اور 12 حقوق بتائے، ماں باپ کے 12 حقوق جو ان کے مرنے کے بعد، بتاؤ آپ، زندگی میں تو زندگی کے حقوق تھے، مرنے کے بعد حقوق ختم نہیں ہوئے، رائٹس آف پیرنٹس ابھی باقی ہیں، اور ان میں سے 12 حقوق اعلی حضرت نے فتویٰ میں لکھے، اور وہ سب احادیث سے نکالے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے یہ تو آپ بیان کر رہے ہو جی، آپ کی بات کا کیا کریں ہم، نہیں، فرمایا یہ تو سب حدیثوں سے نکالا ہے۔ سب سے پہلا حق، حق نمبر 1، فرمایا سب سے پہلا حق بعد موت ان کے جنازے کی تجہیز، جنازے کی تیاری، غسل و کفن اور نماز اور دفن ہے۔ یعنی پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جنازے کی تیاری کرو، کفن دفن کا اہتمام کرو، غسل کراؤ ان کو۔ تو یہ ہو گیا ان کا پہلا حق، کہ یہ نہیں کہ اس کے غافل ہو جاؤ اس میں۔ دوسرا حق کیا بتایا؟ ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ ماں باپ کے لیے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا، یہ کرتے رہنا ہے، جیسا جیسا موقع ہوتا رہے، روزانہ کرو، جتنا کرو۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ کہ اگر کبھی اولاد نفلی نماز پڑھ رہی ہے تو ماں باپ کی نیت سے بھی نفلی نماز پڑھ لے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو والدین کے لیے بھی کوئی نفلی روزہ رکھ لے کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں میرے باپ کو پہنچا دے۔ یہ اچھا، پر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو ماں باپ کا سلسلہ ہے نا، یہ اوپر تک چلتا رہتا ہے۔ آبا و اجداد جن کو ہم کہتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ سب بھی تو ماں باپ کہلاتے ہیں۔ آبا و اجداد ان کو کہتے ہیں نا، باپ کا بھی باپ، ماں کی بھی ماں، ان کے بھی حقوق ہے۔ تو ان کے لیے بھی اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ سب باعث ثواب ہے۔
نمبر 4 کا حق کیا بیان فرمایا؟ ان پر کوئی قرض ہو کسی کا تو اس کے ادا میں جلدی کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا۔ آپ قدرت نہ ہو تو اور عزیزوں قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا۔ یعنی پہلے تو اولاد خود دے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرا باپ مقروض مرا ہے، تو اس کا قرض ادا کرے، اور اگر خود نہ کر سکے تو عزیز و رشتہ داروں کو کہے، درخواست کرے کہ آپ کچھ مدد کریں تاکہ قرض اس کا جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ نمبر 5، ان پر کوئی قرض رہ گیا تو بقدر قدرت اس کے ادا میں سعی بجا لانا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا۔ زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا تو اسے ادا کرنا۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا۔ یہ 5واں حق بتایا اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں کہ اگر کوئی قرض رہ گیا ہو تو جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ حج نہ کیا ہو تو یا تو خود حج کرے ان کی نیت سے، یا حج بدل کروائے کسی اور کو۔ 6واں حق، انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو۔ مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پورا کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے۔ کیا معلوم ہوا اس حق میں کہ اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں کو دینا اور وہ شرعی وارث نہیں ہے، تو حکم کیا ہے فقہ میں کہ تہائی مال میں سے تو آپ کسی کو دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، وہ آپس میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اولاد اگر مناسب سمجھے تو یہ کرے کہ اپنے حق میں سے بھی کچھ کمی کر کے، اور وہ جو باپ نے وصیت کی تھی کسی کے لیے اس وصیت کو پورا کرے، یعنی وہ اس وصیت کو نافذ کرے۔ نمبر 7، ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی ہی رکھنا۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا، یا فلاں سے نہ ملے گا، یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں رہتا، جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو، اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں، ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ کہ ماں باپ نے اگر اس کو کوئی قسم دی تھی مرنے سے پہلے کہ بیٹا یہ فلاں شخص اچھا نہیں، اس سے مت ملنا، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے نہ ملے، یا ماں باپ نے قسم دی تھی کہ فلاں جگہ مت جانا، تو ان کے مرنے کے بعد بھی فلاں جگہ نہ جائے، یہ نہ کہہ کہ نہیں اب تو مر گئے وہ ختم ہو گئی بات، قسم ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی، نہیں، فرما رہے ہیں کہ اب بھی اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 8، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، اور راہ میں یعنی راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا، کہ اگر وہاں سے گزر بھی رہے ہو نا قبرستان سے، راستہ ہے، اگر رکے نہیں بھی ہو تو سلام کرتے ہوئے گزرو، ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پہ سلام کرتے ہوئے جاؤ، اور یاسین شریف پڑھو اگر وہاں جاؤ، اور ایسا پڑھو کہ آواز ان کو پہنچے، یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ میرے پڑھنے کی آواز اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا، یعنی جو ماں باپ کے عزیز و اقارب ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا، یہ مت سمجھنا کہ ماں بھی فوت ہو گئی باپ بھی فوت ہو گئی، کون دیکھ رہا ہے، چھوڑو ہٹاؤ، نہیں۔ نمبر 10، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام رکھنا۔ اب یہ باتیں جو ہے نا حقوق میں نے پہلے بتا دیا، وقت نہیں اتنا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے احادیث سے یہ حقوق بیان کیے، ہر حق کے بارے میں حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حدیث کی روشنی میں یہ حقوق اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں لکھے ہیں کہ یہ حق ہے ماں باپ کے، اور مرنے کے بعد ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد، کہ دوستوں سے
ملتے رہو ماں باپ کے دوستوں سے، اچھی طرح سے ملو۔ اب ایک بات میں عرض کرتا ہوں اولاد کے لیے کہ جب اولاد کو ماں باپ کے دوستوں سے ملنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ماں باپ کے مرشدوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا؟ ذرا سمجھنے والا سمجھے اس بات کو۔ بھائی ایک تو ہے نا ماں باپ کے دوست، ہے نا باپ کا دوست، تو باپ کا دوست تو دوست ہے نا صرف اس کا، اس کے لیے تو حکم یہ ہے حدیث میں کہ باپ کے دوست کے ساتھ دوستی رکھنا، یعنی اس کا بھی احترام رکھو، اس کے ساتھ سلوک کرو، لیکن وہ تو دوست ہے۔ تو اگر کوئی باپ کا پیر و مرشد ہے اور اس کو پتا چلے اولاد کو کہ یہ تو میرے باپ کا پیر ہے، میرے باپ کا مرشد ہے، میرا باپ تو ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا ادب اور تعظیم اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اولاد اگر اس سے غافل ہو تو کتنی بد نصیبی۔ یہ سوچو آپ۔ نمبر 11، حق نمبر 11، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ اب یہ کون سی حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا حدیث میں اپنے ماں باپ کو گالی مت دلواؤ۔ تو کسی نے پوچھا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کیسے؟ کہا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو اگر وہ اس کے مستحق نہیں ہے تو گالی تمہارے ماں باپ پر آئے گی لوٹ کر۔ جیسے تم کسی کو کوئی گالی دیتے ہو اور وہ مستحق نہیں اس گالی کا تو کیا ہوگا؟ وہ گالی خود تمہارے اوپر آ کر پڑے گی، تمہارے منہ پر آئے گی گالی، تم ویسے کہلاؤ گے۔ تو نمبر 11، کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا۔ اور 12، آخری حق نمبر 12، فرمایا سب سے سخت تر و عام تر و مدام تر، یعنی یہ فرمایا کہ ہمیشہ سب سے سخت حکم کیا ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچائے۔ دیکھا آپ نے دوست عزیزوں کہ 12 حقوق، پہلے تو قرآن کے حقوق پر میں نے گفتگو کی جو ماں باپ کی زندگی میں، اب اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد حقوق بتائے کہ حقوق کا سلسلہ دراز ہے، چل رہا ہے، ماں باپ فوت ہو گئے تب بھی ان کا حق باقی ہے، ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے، بیٹا بھی بیٹی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔